अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मशाल इन्फो और मैं हूं आपकी होस्ट मशाल खान। आज हम बात करेंगे 8 फरवरी की जो पीटीआई की तरफ से शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी थी। आया वो कामयाब हुई या कामयाब नहीं हुई? इसके अलावा महंगाई पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे कुलीग रिपोर्टर शाहजहान साहब मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। शाहजहान साहब, कल आप चूंकि बाहर आप खुद गए थे, आपने ऑब्जर्व किया है जो इत्तलात आ रही है कि बिल्कुल पूरी तरह मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। आइए ये सच है यानी हकायक क्या है? इस तरह है मशाल के पूरी तौर पर अगर हम कहें कि ये जो कॉल दी थी पीटीआई ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है तो ये ज़्यादती होगी वैसे। ज़्यादती होगी और ये सच नहीं है, ओके। क्योंकि मैं खुद कल कवरेज के लिए गया था मुख्तलिफ बाज़ारों का। मैंने वहाँ पर कवरेज की। ठीक। फिर मुख्तलिफ मार्केट्स, पेशावर की जो बड़ी बड़ी मार्केट्स है वहाँ पर मैं गया कवरेज के लिए। तो बेशतर दुकानें जो थी मुख्तलिफ बाज़ारों में सही। वो बंद थी। सड़क पे चूँकि एक तो ये शटर डाउन हड़ताल थी, ताजरों सही। की ताजरों से ये दरख्वास्त की गई थी कि आप अपने कारोबार बंद करें, और इसके साथ पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई थी। तो हमने कल देखा कि इतवार के रोज़ और 8 फरवरी का दिन था, तो सड़क पे ट्रैफिक की रवानी तो थी मगर मामूल से कम थी। अच्छा। मतलब अगर हम ये कहें कि बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए अपनी गाड़ियाँ घरों में खड़ी कर दी। इसके साथ साथ बेशतर दुकानें बंद की। तो पेशावर में तो यही सूरत हाल हमने देखा। मैं कारखानों मार्केट गया था, वहाँ पे एक दो बाज़ार थे, मुख्तलिफ छोटी छोटी मार्केट थे कि उसमें कुछ दुकानें खुली थी, लेकिन बाकी बेशतर जो बाज़ार था वो बंद था। और वहाँ पर जब हमारे लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि सियासत के लिए अगर हम अपनी दुकानें बंद करेंगे, अपने कारोबार को मुतासिर करेंगे, तो ये है कि फिर हमारे घर के जो अखराजात है वो पूरी नहीं होती। तो ये हमारी मजबूरी है। बाकी वो लोग खुद कह रहे थे कि हम पीटीआई के साथ है, पीटीआई के साथ धांधली हुई है 2024 8 फरवरी को, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। फिर इस तरह हमने सदर बाज़ार देखा, वहाँ पर भी कोई 30-40% दुकानें खुली थी, बाकी 60% दुकानें बंद थी। इस तरह खैबर बाज़ार, क़िस्सख़वानी, अशनगरी, मुख्तलिफ जो पेशावर के बड़े बड़े बाज़ार हैं वहाँ पे बेशतर दुकानें बंद थी। 30-35-40% दुकानें खुली थी छोटी मोटी, और वो लोग भी मजबूर थे। ठीक। शाहजहान साहब, जो मकसद था, जिस मकसद के लिए ये हड़ताल किया गया था, आया वो मकसद पूरा हुआ या नहीं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनका ये मौक़िफ़ था कि हम सिर्फ हुकूमत को एक साइलेंट पैगाम देना चाहते हैं कि देख, ये लोग आपके साथ नहीं है, ये लोग हमारे साथ है। आपने इन लोगों का मैंडेट चोरी किया है 8 फरवरी 2008 को, और ये लोग खामोश बैठकर, घरों में बैठकर आपको ये पैगाम देंगे कि हम आपके साथ नहीं है। तो जिस तरह मैंने बात की कि खैबर पख्तूनख्वा में तो यहाँ पे अगर 70-80% या 75% हम कहें कि ये हड़ताल कामयाब हो गई है, तो ये तो फिर एक खैबर पख्तूनख्वा से मैसेज तो गया है। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें, हम सिंध की बात करें, हम बलूचिस्तान की बात करें, कल मैं एक शो सुन रहा था टीवी पे, जमीयत उलमा इस्लाम के एक रहनुमा है जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हड़ताल की हिमायत की थी, और क्या बलूचिस्तान में जो बड़े बड़े शाहराह थे वो बंद थी, पहिया जाम हड़ताल हुई थी, नहीं हुई थी, और वहाँ पे ताजरों ने साथ दिया, कोई पैगाम जो आप लोग देना चाहते थे उसमें कामयाब हो गई है कि नहीं आप? तो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा ने कहा कि अगर मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान के 4 बड़े शाहराह थे, शाहराह है, और ये चारों शाहराह बंद थी, वहाँ पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक नहीं थी। बहुत कम लोग जो इमरजेंसी की बुनियादों पर या बहुत ज़रूरी कामों के सिलसिले में उनको कहीं पे जाना था, तो वो लोग निकले थे गाड़ियों के साथ। मगर ओवरऑल अगर हम कहें तो ये हड़ताल बलूचिस्तान में भी
کامیاب تھی. یہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما کا کہنا تھا. ان کے اختلافات بھی ہے پی ٹی آئی سے بہت ساری چیزوں کے, لیکن یہ ہے کہ بلوچستان سے بھی ایک میسج گیا ہے, خیبر پختونخوا سے بھی گیا ہے. لیکن پنجاب میں یہ تھا کہ وہاں پہ تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, وہاں پہ ایک اسٹریٹجی بنائی گئی تھی کہ 8 فروری کی کال کو کس طرح ناکام بنایا جائے, اور وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ بسنت منانے کا اعلان کیا گیا تھا 6, 7, 8 پہ. تو 6, 7 پہ وہ بسنت کا آغاز تو بہت زبردست طریقے سے ہوا, لوگ ٹھیک ٹھاک خوش نظر آئی, رنگینی ہمیں دیکھنے کو ملی. لیکن جب پنڈی میں پھر وہ دھماکہ ہوا تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو موسیقی کے پروگرامات تھے وہ منسوخ کر دی گئی. لوگ پھر تعزیت بھی کر رہے تھے, اور جو خوشیاں تھی وہ اس طرح پھر ان لوگوں نے نہیں منائی. لیکن پھر ہم نے 8 کو بھی دیکھا کہ حکومت نے بھرپور کوشش کی, ساری ٹی وی چینلز کو اس پہ لگایا کہ آپ بس صرف اور صرف بسنت پہ فوکس رہے. ہاں, 8 فروری کے جو کال ہے یا جو مارکیٹی دکانیں بند ہیں اس پر فوکس نہ رکھے. اور یہ اس میں یہ کامیاب ہوئی ہے کہ میڈیا کو صحیح طریقے سے مسلم لیگ نون نے ہینڈل کیا. کل پوری دن ہم نے ایک بھی یہ خبر نہیں سنی ٹی وی سے کہ مطلب یہ جو پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ کی کال تھی یہ کامیاب ہو گئی ہے, بازار بند ہے, اس طرح کی خبریں نہیں تھی, بس بسنت 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 تھا. شاہد صاحب کل میں بھی میڈیا ٹاک شو پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ بلوچستان میں جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پر کامیاب ہڑتال ہوئے, لیکن ان کا یہ کویشچن تھا کہ اگر ہم خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو وہاں پر بالکل ناکام کیوں تھا. آئی یہ کرٹیسائز کرے یا سچ میں مطلب وجہ کیا ہے بار بار یہ لوگ خیبر پختونخوا کو کیوں اٹھا رہے کہ مطلب وہاں پر بالکل نہ پہیہ جام ہڑتال ہوئے نہ شٹر ڈاؤن, ایون لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں نکلے. آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو بڑا قلعہ ہے, مضبوط قلعہ ہے, وہ کون سا ہے؟ وہ خیبر پختونخوا ہے. اور یہاں پہ یہ لوگ اپنا اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں. 30ویں بار ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کیا, حکومت دی, اقتدار میں لے آئی. تو مطلب لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں, بالکل ساتھ ہیں. اور میں نے کہا بھی کہ 70-75% ہڑتال کامیاب ہوئی کل. لیکن جو 30% لوگ نکلے تھے, میں نے کہا کہ زبردستی مجبوری کی وجہ سے ان کے اخراجات گھر کے پر روزمرہ کے معمولات متاثر ہوتے ہیں, اشیاء خوردنوش گھر پہنچانا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ لوگ وہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اس کو کس طرح کریں, تو اس وجہ سے لوگ نکل آئے تھے. لیکن جو دیگر جماعتیں تنقید کر رہی ہے تو وہ پختونخوا پر کیوں فوکس کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضبوط قلعہ ہے, یہاں کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, لوگوں نے ساتھ دیا ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنی ہی گھر میں لوگ ان کے ساتھ انہوں نے ساتھ نہیں دیا, تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ تو پی ٹی آئی سے اپنے لوگ خفا ہے. تو یہ ایک پیغام, اور یہ جو سیاست ہو رہی ہے سیاسی لحاظ سے یہ کہنا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم حقائق دیکھ کے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, اس طرح نہیں ہے. یہ صرف بیان بازی کے حد تک ہے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کل کا جو ہم نے کال دی تھی ہڑتال کی, شٹر ڈاؤن کی, تو یہ پوری ملک میں بھرپور طریقے سے کامیاب یہ کال رہی ہے, اور ہم اس میں کامیاب ہوئی ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے نا. ٹھیک ہے, خیبر پختونخوا میں 70-75% لوگ نکل آئے تھے, لیکن پنجاب میں 50% یہ کامیاب تو نہیں ہوا. اس طرح ہم سندھ میں دیکھیں کامیاب تو نہیں ہوا, بلوچستان میں تو پاکستان تحریک انصاف جو دعویٰ کر رہی ہے کہ 100% پورے ملک میں کامیاب ہوا ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو حکومت اور مسلم لیگ نون اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف سیاسی جماعتیں, یہ بھی جو دعویٰ کر رہی ہے کہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کال میں, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو سچ یہ ہے کہ کچھ لوگ, بلکہ خیبر پختونخوا میں زیادہ لوگ, بلوچستان میں زیادہ لوگ یہ پاکستان تحریک انصاف کی کال پر انہوں نے لبیک کہا ہے, اور یہاں پہ یہ ہڑتال کامیاب رہی ہے. لیکن پنجاب اور سندھ میں صورتحال کچھ مختلف تھی. ایک دوسری چیز میں ایڈ کر دوں, یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ڈنڈا ماری ہوئے, زبردستی لوگوں پہ جو ہے شاپ بند کروائیں گے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں, دیکھیے کل میں سن رہا تھا ایک پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہے کمران منگش, وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے جتنی بھی ہڑتالی ہوئی ہے, شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی کال دی گئی تھی, تو لوگوں کو زور زبردستی
مجبور کیا جاتا تھا کہ آپ اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیں, آپ اپنے کاروبار بند کر دیں, اور زور زبردستی لوگوں پر کیا جا رہا تھا. لیکن اس دفعہ ہم نے زور زبردستی نہیں کی کسی پر بھی, بلکہ ہم جا کے مختلف تاجروں سے ملے, ان کو ریکویسٹ کی, درخواست کی کہ آپ کم از کم یہ کریں کہ اپنے دکانیں اور اپنی جو گاڑیاں ہیں یہ کھڑی کر دیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان تحریک انصاف زیارتی ہوئی تھی, ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا. تو یہ ایک پیغام کے طور پر ہم نے ریکویسٹ کی تھی مختلف تاجروں سے, اور انہوں نے اس ریکویسٹ پر عمل درآمد کرتے ہوئی اپنے کاروبار بند کیے. لیکن ایک ویڈیو سامنے آئی تھی, اس میں کچھ نوجوان تھے, ان کے ہاتھوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ 3-4 لوگ تھے. 3-4 لوگ تھے. ایک پشاور سے ویڈیو آئی تھی, ایک چکدرا میں ایک واقعہ ہوا ہے, وہاں پہ کچھ لوگ زبردستی بازار اور دکانوں کو بند کرنا چاہتے تھے, تو وہاں پر کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی ہے, اور کچھ تشدد کے ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے. تو یہ 2 واقعات تھے, اور اکثر ہوتا ہے اس طرح کے مواقع پر, کیونکہ خیبر پختونخوا 4-4.5 کروڑ آبادی ہے. ان میں سے اگر یکا دوکا کوئی واقعہ سامنے آ جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب پوری طور پر پاکستان تحریک انصاف نے ڈنڈے اٹھائی تھی اور زبردستی لوگوں سے اپنے کاروبار اور یہ بند کروا رہے تھے. تو اس طرح نہیں ہے. یہ 2 کچھ پتہ نہیں, بعض اوقات چیزیں پلانٹڈ بھی ہوتی ہے نا, کسی جیسے ویڈیو آئی تھی جس میں 3 لوگ آ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا جلوس نکلا ہے. جی ایگزیکٹلی. تو یہ ہے کہ کسی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے مختلف لوگ سرگرم ہو جاتے ہیں, سیاسی مخالفین سرگرم ہو جاتے ہیں. اگر سیاسی نہیں تو کچھ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں, اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس تحریک کو ناکام بنائیں, یا یہ شو کرے کہ مطلب دیکھ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک دکھ کا ہم نے واقعات دیکھے, لیکن یہ ہے کہ مجھے کہاں پہ یہ نظر نہیں آیا کہ کچھ لوگ واقعی نکلے تھے, انہوں نے زبردستی کی اور لوگوں سے کاروبار بند کروائے. تو صورتحال یہ نہیں تھی, صورتحال اس سے مختلف تھی. صحیح. بہت شکریہ شاہد جان صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. نیکسٹ پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.